أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے. آسمان میں جو بجلی چمکتی ہے بارش سے پہلے، ہم کہتے ہیں فوٹو، آسمان میں فوٹو لیا جا رہا ہے، تو وہ جو بجلی چمکتی ہے، اللہ رب العالمین بجلی کو جو چمکاتا ہے وہ انسان کو ڈرانے کے لیے یا انسان کو امید دلانے کے لیے. اب امید کسے دلاتا ہے اور کسے ڈراتا ہے؟ دیکھو، جب انسان سفر میں ہوتا ہے، گاڑی پہ سوار ہوتا ہے، جب وہ بجلی چمکتی ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے، اسے اللہ رب العالمین ڈراتا ہے. جو مسافر ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، بجلی جب چمکتی ہے تو اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ بجلی کہیں ہمارے سر پہ گر نہ جائے. اور امید کسے ہے؟ اس بجلی کے چمکنے سے پتہ چلتا ہے کہ اب بارش ہوگی. امید ان کسانوں کو ہے جو کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دونوں کیفیتیں رکھی ہے. یہ بجلی چمکنے سے ایک طرف ایک انسان کو ڈر بھی لگتا ہے جو مسافر ہے، دوسری طرف کسان خوش ہوتا ہے یہ بجلی چمک رہا، مطلب اللہ رب العالمین آسمان سے اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. اور جو یہ گرج ہے، یہ جو بجلی گرجتی ہے، جو آواز آتی ہے، ٹھن ٹھن کی جو آواز آسمانوں سے آتی ہے، یہ جو ٹھن ٹھن کی آواز ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کے حمد کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرتی ہے. دیکھو کیسی کیسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی حمد بیان کر رہی. یہ جو گرجنے والی چیز ہے جس کو ہم آسمان میں سمجھتے کہ یہ گرج رہی، یہ گرجنے والی چیز جو ہے، یہ آواز جو آتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے. والملائکۃ من خیفتی. اور فرشتے بھی اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، فرشتے بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے. حالانکہ فرشتوں کے لیے جنت اور جہنم نہیں، پھر بھی وہ اللہ رب العالمین سے اتنے ڈرے ہوتے ہیں، اتنے سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی حمد کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں. جنت اور جہنم صرف اللہ نے انسانوں اور جناتوں کے لیے بنایا ہے، لیکن یہی انسان اور جنات کا دل اتنا بڑا ہے، وہ بے خوف ہوتا ہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا سے غافل ہوتا ہے، اور جن کو کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں، اور جن کو نہیں کرنا چاہیے وہ سب کرتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ بادلوں کو بھیجتا ہے، آسمان سے بجلیوں کو بھیجتا ہے، اور جس پہ چاہتا ہے اس بجلی کو گرا دیتا ہے. آپ سنے ہوں گے کہ فلاں جگہ بجلی گری، اتنے لوگ تباہ ہو گئے، اتنے لوگ برباد ہو گئے. تو یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی چاہت ہوتی ہے. وہ بجلی چمکنے والی اس بجلیوں کو اللہ رب العالمین جس پہ چاہتا ہے گراتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ. اور جو کافر ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے اس معاملے پر وہ لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. اور یاد رکھے اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ رب العالمین سخت قوت والا ہے، وہ ہمیشہ انسان کو پکڑتا ہے. اب کیسے پکڑے گا یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، کس انداز سے انسان کو پکڑتا ہے. لہو دعوت الحق. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ دعوت الحق، اللہ ہی کو پکارنا حق ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم پکار رہے مطلب ناحق کام کر رہے ہیں. اللہ ہی کو پکارنا حق ہے، یہی دعوت سچی دعوت ہے، اور یہی دعوت عبادت ہے جو اللہ نے کہا اللہ کو پکارنا ہی حق ہے. والذین یدعون من دونہ. اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ نے کہا لا یستجیبون لہم بشیء. ان کی کوئی بھی چیز اللہ قبول نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں نا وسیلہ چاہیے. جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ان کی کوئی چیز نہیں پہنچتی. اور مثال بھی دی اللہ نے، إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ.
اللہ نے کہا کہ جیسے انسان اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا پانی کی طرف، اور وہ پانی اس کے منہ میں آ کر کے پہنچ جائے، پانی کہیں اور ہے، پینے والا پانی نیچے ہے، ہم یہیں سے ہاتھ پھیلائے کہ اے پانی آ جا میرے منہ میں، آ سکتا ہے یہ پانی؟ اللہ نے مثال بیان کی کہ الا کباسط کفیہ، انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے اس پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے۔ پانی کو پتا ہے کہ انسان پکار رہا ہے اسے، پانی جامد چیز ہے، وہ وہاں سے اٹھ کر کے نہیں آ سکتی، پانی کو پتا ہی نہیں کون مجھے طلب کر رہا ہے، کون مجھے مانگ رہا ہے۔ ویسے ہی وہ انسان جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے وہ سنتا بھی نہیں ہے، جسے ہم مانگ رہے ہیں، جس کے دربار میں جاتے ہیں پکارتے ہیں، وہ سنتا ہی نہیں، انہیں پتا ہی نہیں کہ کون مجھے پکار رہا ہے، کون مجھ سے حاجت طلب کر رہا ہے۔ وہ ویسا ہی ہے کہ پانی کہیں اور ہے اور انسان یہیں سے ہاتھ پھیلائے ہوا ہے۔ اللہ نے کہا وما هو ببالغ، ان تک وہ پہنچتا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور اللہ نے کہا کہ کافروں کی اکثر جو پکار ہوتی ہے، کافر جو دعا کرتے ہیں ان کی اکثر پکار جو ہے وہ گمراہی میں ہے، وہ گمراہی میں، ان کی جتنی بھی پکار ہے، جتنا بھی وسیلہ لگا لے، ان کی ساری پکار یہ گمراہی میں، یہ تباہی میں، وہ دھوکے میں چل رہے ہیں۔ لہذا اللہ ہی کی دعوت حق ہے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ دیکھو کیسے کیسے مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، اللہ کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے جبریل کے ذریعے سے اللہ نے دیا ہے، تو انہوں نے بھی دماغ لگایا کہ ہم بھی کسی کے واسطے سے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کیسے دیتا ہے نہیں دیتا ہے، آپ کا کام، اللہ نے جب حکم دیا کہ صرف مجھے پکارو، بس اللہ ہی کو پکارو۔ وہ اللہ کی حکمت میں کہ انسان کو کیسے عطا کرتا ہے۔ سمندر بارہا آپ سنتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں تھے، کس سے مدد طلب کی تھی؟ اللہ سے مدد طلب کی تھی۔ کون بیچ میں وسیلہ بنا تھا؟ کوئی وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ نے مدد کی تھی، مچھلی کو حکم دیا، مچھلی ساحل پر آ کر کے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اللہ کی مدد ڈائریکٹ پہنچتی ہے۔ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے کہ وسیلہ لگاؤ وسیلہ لگاؤ، اور جو وسیلہ لگاتے ہیں ان کا وسیلہ تک ہی پہنچتا ہے، اس کے آگے تک پہنچ نہیں پاتا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے۔ دیکھو اللہ نے یہ بھی کہا طوعا وکرہا، چاہے انسان خوشی سے سجدہ کرے یا ناراض ہو کر کے سجدہ کرے، لیکن سجدہ تو اللہ ہی کو کرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان ہے، ایک مسلمان ہے، ایک تو مومن بندہ ہے، وہ خوشی سے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، لیکن وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، جب اسے ضرورت پڑتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ بھی اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ جب بھی ضرورت پڑتی، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ جب بھی ضرورت پڑتی تھی، سمندر میں پھنستے تھے، کس کو پکارتے تھے؟ اللہ ہی کو پکارتے، ڈائریکٹ پکارنے لگتے تھے، کوئی وسیلہ نہیں۔ اور سمندر سے باہر ہوتے تھے تو وسیلہ لگاتے تھے، ان مورتیوں کا، ان ساری چیزوں کا وسیلہ طلب کرتے تھے، لیکن جب سمندر میں پھنستے تھے تو کہتے کہ اللہ ہی تو ہمیں سمندر سے نجات دے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ ساری چیز اس روئے زمین میں، آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں، سب اللہ ہی کو پکارتے، چاہے خوشی سے پکارے یا ناراضگی سے پکارے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صرف یہ آسمان اور زمین میں بسنے والے جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہی صرف اللہ کو نہیں پکارتی، بلکہ ان سب کے سائے بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ کوئی سامان ہے، ہمارا سایہ ہے، یہ ہمارا سایہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں، مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ پنکھا ہے، یہ پنکھا کا سایہ ہے، یہ سایہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بھی زمین آسمان کے بیچ کی چیز ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ جتنی بھی چیزیں زمین و آسمان کے درمیان ہیں، ان سب کے سائے بھی اللہ رب العالمین کو صبح اور شام پکارتا رہتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، سوال کیجئے ان لوگوں سے، مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کا رب کون ہے؟ سامنے کون تھا؟ مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ سے آپ پوچھئے زمین آسمان کا رب کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے، وہ سیدھے کہیں گے اللہ ہے۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جب تمہارا جواب یہی ہے کہ زمین آسمان کا رب اللہ ہی ہے،
افتخذتم من دونی اولیاء، تو تم اس کے علاوہ دوسرے کو اولیاء کیوں بناتے ہو؟ جب تم کہہ ہی رہے ہو، دعویٰ بھی کر رہے ہو کہ زمین آسمان کا رب اللہ ہی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کو اولیاء کیوں بناتے ہو؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جسے تم اولیاء بنا رکھے ہو، نہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ وہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اولیاء کی بے عزتی مت کرو، فلاں مزار کی بے عزتی مت کرو، وہ تمہارے اوپر مصیبت آ جائے گی۔ اللہ نے کہا لا لانفسہم نفعا ولا ضرا، نہ وہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کئی جگہ پر قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ مرے ہوئے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر مکھی چلا جائے تو یہ مکھی کو بھگا نہیں سکتے، قبروں پہ مکھی بیٹھ جائے بھگا سکتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا ان مورتیوں کے سامنے جو مٹھائی وغیرہ رکھی رہتی ہے، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، اس سے نکال لے، اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ مکھی سے چھین سکتے آپ؟ نہیں چھین سکتے۔ یعنی اتنا کمزور ہے، ضعف الطالب والمطلوب، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو پکار رہا ہے وہ بھی بہت کمزور ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، پھر اللہ نے مثال دیا کہ اے لوگوں بتاؤ، اے نبی آپ کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصير، کیا دیکھنے والے اور نابینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی کے پاس میں آنکھ ہے جسے نظر آتی ہے، ایک آدمی کے پاس آنکھ نہیں ہے، ایک بینا ہے ایک نابینا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ہم هل تستوي الظلمات والنور، کیا تم یہ بھی بتا سکتے ہو اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کیا اندھیرا اور روشنی دونوں ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ ویسے ہی ہے، کفر اور توحید، شرک اور کفر، یہ دونوں کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جس کے پاس میں توحید ہوگا اس کے لیے اللہ کا راستہ پورا کھلا ہوا ہے، آسان ہے، اور جس کے پاس شرک ہوگا اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وہ اندھیرے میں ہے، وہ ظلمت میں ہے، وہ تاریکی میں، وہ نابینا ہے، جس کے پاس آنکھ بھی ہے لیکن اسے نظر نہیں آتا۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، اللہ نے کہا ام جعلوا للہ شرکاء، تم اللہ کے علاوہ جس کو تم شریک بناتے ہو، اللہ کا یہ اللہ کا شریک ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اسے غوث العظم کہا جاتا ہے، اسے دستگیر کہا جاتا ہے، تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو۔ خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کیا ہے؟ جسے تم اللہ کا شریک کہہ رہے ہو، انہوں نے کوئی چیز پیدا کیا ہے؟ کخلقہ، جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے جیسی چیزیں پیدا کی ہے، ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کا دعویٰ ہے اور اللہ کا دعویٰ سچ بھی ہے۔ کیا جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، کیا انہوں نے کوئی چیز ایسی پیدا کی ہے، ایسی کوئی چیز بنائی ہے تمہاری نظروں میں؟ تو بتاؤ۔ اللہ کا یہ چیلنج ہے بہت بڑا کہ ایسی کوئی چیز بتاؤ جو اللہ نے پیدا کیا ہو اور اس نے بھی پیدا کیا ہو۔ فتشابہ الخلق علیہ، جو تمہیں مشابہ لگ رہا ہو، یہ بھی خالق ہے یہ بھی خالق ہے، یہ بھی خالق ہے یہ بھی پیدا کرنے والا وہ بھی پیدا کرنے والا، ایسی کوئی چیز تمہیں نظر آتی ہے؟ بالکل نظر نہیں آتی۔ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ خالق، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا، کل شیء، ہر چیز کو، تمام چیزوں کو اللہ ہی پیدا کرنے والا، وهو الواحد القہار، اور وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔